اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل حبیب خدا کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور چینل کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں شمون نامی ایک شخص رہتا تھا جو آتش پرست تھا۔ جب وہ مرض موت میں مبتلا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ آپ کی بات کو سن کر اس آتش پرست نے کہا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا ہوں۔ پہلی یہ کہ جب آپ لوگوں کے عقائد میں دنیا کی محبت بری شے ہے تو پھر اس کی جستجو کیوں کی جاتی ہے؟ دوسری یہ کہ موت کو یقین تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور تیسری یہ کہ جب آپ کے قول کے مطابق جلوائے خداوندی کا دیدار بہت عمدہ شے ہے تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، یہ تو مسلمانوں کے افعال اور کردار ہے، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو، کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں گریں گے تو کیا وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملحوظ رکھے گی؟ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھے آگ ذرہ برابر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر ہاتھ میں آگ کو اٹھا لیا اور آگ کا کوئی اثر آپ کے دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیسے اسلام قبول کروں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر میری مغفرت فرما دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مضمون کا ایک عہد نامہ اس کو تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادتیں بھی درج کرا دی۔ اس کے بعد شمون صدق دل کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا اور خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ مجھے غسل دیں اور قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ شمون نے وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چاہی وصیت پر عمل کیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور تاج پہنے ہوئے ہے اور جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ جب آپ نے اس سے سوال کیا کہ تجھ پر کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہے، لہٰذا آپ کے اوپر کوئی بار نہیں۔ آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کو بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے سبب مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا؟